السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام امت کے ایک خیر خواہ کا اہم اور مخلصانہ پیغام۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آج یہ چند الفاظ کسی دشمن کے نہیں، کسی مخالف کے نہیں، بلکہ ایک ایسے مسلمان کے ہیں جس کے دل میں امت محمدیہ کا درد ہے۔ یہ پیغام تنقید کے لیے نہیں، بلکہ محبت، خیر خواہی اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی ہے، قرآن و حدیث کے مطالعے کا شوق دیا ہے، دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور تھرو سوشل میڈیا لاکھوں نوجوانوں تک رسائی عطا فرمائی ہے۔ اور نہ صرف رسائی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ آپ کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اور پھر صرف اس سے بڑھ کر، صرف یہی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ نے نوجوانوں میں براہ راست قرآن اور مستند احادیث کی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں۔ ان کو روایتی فرقہ پرستی سے ہٹا کر صرف مسلمان ہونے پر زور دیا ہے، جو نوجوان نسل کو بہت اپیل کر رہا ہے۔ جدید انداز اپناتے ہوئے آپ نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے لاکھوں ایسے نوجوانوں تک رسائی کی ہے جو پہلے دین سے بالکل دور تھے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نہایت ہی غیر معمولی بات ہے کہ آپ نے ان نوجوانوں کو دین اور قرآن کا شغف دیا، اور انہوں نے جو سینچریوں دہائیوں سے ان کے گھروں میں احادیث کی کتابیں اور قرآن شیلفوں میں سجے ہوئے تھے، وہ انہوں نے کھولے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، اور پھر آپ کی ایکسٹرا آرڈنری ہارڈ ورک بھی ہے، محنت بھی ہے، جو آپ پچھلے 30-35 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی جو دنیاوی ڈگری ہے، جو انجینئرنگ کی ہے، وہ بھی میٹر کرتی ہے، اور آپ کی اس کے بعد جو ہے آپ کی جاب، اور اس کے بعد آپ کی جو قرآن کا مطالعہ اور حدیث کا مطالعہ، اور پھر مختلف فرقوں سے میں رہ کے آپ نے آخر اپنے آپ کو مسلم ثابت کیا ہے، ہر ایک فرقہ واریت سے ختم ہو کر۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے، اور یہ پھر نعمت جو ہے وہ اللہ کی ایک عظیم امانت بھی ہے، اور قیامت کے دن آپ سے اس امانت کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ اس سے آپ نے امت کو جوڑا یا مزید تقسیم کیا۔ محمد علی مرزا صاحب، آپ جب بھی بولتے ہیں تو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، آپ کا ایک جملہ ہزاروں لوگوں کی سوچ بدل دیتا ہے، اس لیے آپ کے الفاظ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ جو آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ودن ڈیز، ودن آورز اس کے اوپر کئی ہزار، کئی لاکھ ویوز آتے ہیں، اور وہ ویوز ایسے نہیں ہوتے، وہ سب لوگ سنتے ہیں۔ عام طور پہ تفریحی ویڈیوز کتنے ویوز آتے ہیں جتنے آپ کے آتے ہیں۔ اور ایک جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا تقویٰ دیا ہے کہ آپ ان ویوز کے یا یوٹیوب کی مونیٹائزیشن بھی آپ نے نہیں کروائی ہوئی، اور آپ ان سے پیسے بھی نہیں لیتے، جو سب سے بڑی بات ہے، جو ساری مسلمان لوگوں کو اپیل کرتی ہے کہ جو آپ نے اللہ کے نبی کی سنت اپنائی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس مال آپ لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے اختیاری عجز اختیار کیا ہوا ہے، اختیاری فقر اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو آپ کو دوسرے تمام علماء سے جو ہے وہ امتیاز بخشتی ہے۔ باقی سب لوگ جو ہیں وہ ویوز سے پیسے لیتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کا لیوش لائف سٹائل ہے، بٹ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ نہایت سادہ ہے۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں، جب آپ سپیچز کرتے ہیں، جب لوگ سنتے ہیں تو یہ پھر ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں، تو ہمیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی گفتگو میں کچھ سختی آتی ہے، اور کہیں تکبر کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک میرا کہنا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر دلیل بے شک آپ کی مضبوط ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن وہ جو لہجہ ہے، لہجے کی سختی ہے نا، وہ اب تھوڑا گڑبڑ کر رہی ہے۔ آپ کی جو پہلی سپیچز تھیں وہ بہت ہمبل تھیں، بٹ ناؤ، اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی ہیں کہ آپ دوسرے کچھ علماء کو ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہیں بھی نہیں آیا۔ آپ کا جو کام ہے، جو آپ نے شروع جس کام سے کیا تھا، جس سے لوگوں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا تھا، وہ تھا آپ کا قرآن اور احادیث کو 100% اوتھینٹک حالت میں لوگوں تک پہنچانا۔
اسی وجہ سے آپ کے ویوز بڑے تھے اور لوگ آپ کو دیکھنا اور سننا پسند کرتے تھے. لیکن یہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور پھر بے شک آپ ان میں قرآن کے حوالے دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تبلیغ میں ایک داعی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے اعتراضات کا جواب دے. تو یہ چیزیں پھر جب ہم کسی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں تو ہمارے لہجوں میں سختی بھی آتی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ بے شک آپ کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، لیکن لوگ دلیل سے پہلے انداز گفتگو کو بھی دیکھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا تھا سورۃ آل عمران کی آیت 159 میں، بس اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. سوچئے جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کی یاد دہانی کروا رہا ہے تو ہم اور آپ کس میں شمار ہیں؟ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، تو ہم کیسے سختی کر سکتے ہیں؟ اور ہم جیسے جو چھوٹے لیول پہ تھوڑا تھوڑا دین پہنچانے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو سنتے ہیں اور تو دیکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ بھی آتے تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، آپ کو جھٹلایا، آپ کو تکلیفیں دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے. صحیح ہے، آپ پہ تو کسی پہ پتھر نہیں نا برسائے، زبانی تکالیف دیتے ہیں نا، تو زبانی تکالیف کو سن لیا کریں. یہی اخلاق اسلام کی اصل طاقت تھا. تلواروں نے اتنے دل نہیں جیتے جتنے نرم لہجے، صبر اور حسن اخلاق نے جیتے. محترم انجینئر صاحب، آج امت پہلے ہی فرقوں، اختلافات اور نفرتوں میں بٹی ہوئی ہے. ایسے وقت میں ہر عالم، ہر خطیب اور ہر داعی اللہ کی سب سے بڑی ذمہ داری امت کے دلوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ مزید فاصلے پیدا کرنا. آپ کے پاس نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اور بھی جو ہمارے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ہر ایک پہ، ٹک ٹاک، ہر ایک پہ لوگ آپ کو سنتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ رہنمائی لیتے ہیں. اگر ان کے دلوں میں دوسرے علماء یا دوسرے مکاتب فکر کی نفرت پیدا ہو جائے تو اس کا نقصان پوری امت کو ہوگا. اگر کوئی دوسرے مکاتب فکر کے علماء غلط کر رہے ہیں تو وہ اپنے رب کے ہاں خود جواب دیں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف علمی دنیا کا حصہ ہے، لیکن اختلاف کو ذاتی جنگ نہ بننے دیں. دلیل دیں مگر احترام کے ساتھ، جواب دیں مگر وقار کے ساتھ، تنقید کریں مگر انداز ایسا اختیار کریں کہ سننے والا بھی ادب سیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے اسے بدصورت کر دیتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ. یہی تو دعوت اسلام کا اصل طریقہ ہے. محترم محمد علی مرزا صاحب، پلیز اس بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کچھ چیزیں داعی اللہ کو زیب نہیں دیتی. ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت قرآن کی تعلیم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوجوانوں کی اصلاح، اخلاق، عبادات، معاشرت اور امت کے اتحاد پر صرف کریں گے. یہ وہ میدان ہے جہاں آپ کی محنت لاکھوں دلوں میں روشنی پیدا کر سکتی ہے. آپ ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر شروع کروائیں، سورۃ فاتحہ سے شروع کر کے سورۃ الناس تک، اور درمیان میں اپنے جو مدلل دلائل ہیں، اور پھر آپ حدیث کی کتاب میں شروع کروائیں. پہلے صحیح بخاری پڑھائیں، پھر صحیح مسلم پڑھائیں، پھر ترمذی، اور اس طرح ساری بکس پڑھائیں. لیکن یہ جو مختلف علماء کے ساتھ مناظرے اور یہ سارا، یہ بہت مناسب نہیں لگتا. کیا ہی خوب ہو کہ اگر ایک دن لوگ یہ کہیں کہ محمد علی مرزا صاحب نے اختلافات کم کیے، دلوں کو جوڑا، نوجوانوں کو قرآن سے جوڑا اور امت میں محبت کی فضا قائم کی. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی، ہم سے بھی. کامل صرف انبیاء علیہم السلام ہیں. اس لیے یہ چند گزارشات کسی برتری کے احساس سے نہیں بلکہ امت کے درد کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں. آئیے ہم سب عہد